بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم نشست نمبر 94 ختم کی، اب 95 پہ بات کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے حضور اور صحابہ کرام کا قربانی کر کے احرام کھولنا اور مکہ واپسی اور نزول آیات۔ ہم گزشتہ نشست میں سورہ حدیبیہ پہ بات کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدود حرم میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی، اور اس کے بعد وہ اپنے اونٹوں کے ریوڑ میں واپس تشریف لائے اور قربانی فرمائی، اور اس کے بعد حلق راس یعنی سر کے بال منڈوائے۔ تو اس کے بعد سب لوگ جلدی سے حضور کے اتباع میں قربانی کرنے دوڑ پڑے۔ کچھ نے سر منڈوایا، کچھ نے صرف سر کے بال ترشوانے پر اکتفا کیا۔ جن لوگوں نے سر کے بال منڈوائے ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ المحلقین یعنی سر منڈوانے والوں پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس پہ جن لوگوں نے بال صرف ترشوائے تھے انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بال ترشوانے والوں کے لیے بھی دعا فرمائیں اور رسابہ فرمائیں کہ والمقصرین، لیکن ان کے اسرار کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ پورا سر منڈوانے والوں کے لیے دعا فرمائی۔ جب چوتھی مرتبہ بھی اصرار کیا تو حضور نے بال ترشوانے والوں کے لیے بھی دعا فرما دی۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے بال ترشوانے والوں کے لیے دعا نہیں فرمائی جس طرح سر منڈوانے والوں کے بارے میں فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اتباع میں انہوں نے کوئی تعامل نہیں کیا۔ اس کا مفہومی تفسیر ترجمہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگوں کو اپنے بال یا خوبصورتی زیادہ عزیز تھی اور کچھ کو بلا چوں چرا اتباع عزیز تھا، اسی اعتبار سے وہ دعا کے مستحق ٹھہرے۔ لہذا اسی سے حج اور عمرے کے بعد پورا سر منڈوانے کی سند ملی اور سر منڈوانا افضل قرار پا ہے۔ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سر منڈوانے والے بھی اور نہ منڈوانے والے بھی، جن کے ہم خاک پا بھی نہیں، لیکن حضور کو صرف سبق دینا مقصود تھا کہ دین میں افضل وہ ہے جو بلا چوں چرا اتباع کرے، اس میں کسی قیل و قال کی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد مکہ سے واپسی کے دوران سورہ فتح کی آیات نازل ہوئیں، کچھ کا ہم ترجمہ پیش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی میں آیات کے نمبر بھی، تاکہ جنہیں شوق ہو وہ خود قرآن زبان میں پڑھ سکے۔ پہلی آیت وہ ہے جس میں فتح کی خوشخبری دی گئی ہے اور باقی آیات میں دوسری خوشخبریاں اور واقعات ہیں۔ ترجمہ بلا شبہ ہم نے آپ کو سری فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ سب اگلی لغزشوں کو معاف فرما دے اور آپ پر اپنی نعمتیں پوری فرما دے اور آپ کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کرے، اور اللہ آپ کی ایسی مدد کرے جس سے غلبہ حاصل ہو۔ سورہ نمبر 48 1-3۔ پھر اس آیت میں فرماتے ہیں جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر ہے، بس جو عہد توڑے گا وہ اپنے ہی خلاف توڑے گا، اور جو اس پہ قائم رہے گا تو قریب اللہ تعالیٰ اس کو بڑے اجر سے نوازے گا۔ سورہ نمبر 48 اور آیت نمبر 10۔ اس کے بعد اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے رہ جانے والوں کا ذکر کیا ہے، جن لوگوں نے اغماس برتا اور حضور کے ہمراہ نہیں آئے۔ ترجمہ یعنی جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، ان قریب جب تم مال غنیمت لینے چلو گے، اس میں اشارہ خیبر کی طرف ہے، تو کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کا حکم بدل ڈالیں، آپ فرما دیجئے کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے فیصلہ فرما دیا ہے۔ یہ ہے سورہ نمبر 48 اور آیت نمبر 15۔ جیسا کہ آپ آگے پڑھیں گے کہ حضور نے اس حکم کی بنا پر تمام اطاعت میں پیچھے رہ جانے والوں کو غزوہ خیبر پر ساتھ چلنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد کچھ اور آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کسی بہت ہی طاقتور قوم سے لڑائی کے بارے میں ذکر کیا ہے۔
جس پر محدثین میں اختلاف ہے۔ ان آیات سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل حارث ہیں، لیکن زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اس سے مراد بنی حذیفہ و مسلمہ کا جواب ہے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد پھر یہ 4 آیات نازل ہوئیں جو پہلے تسلسل سے وابستہ ہیں۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ مومنین سے خوش ہو گیا جب یہ لوگ آپس سے درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا، یعنی ان کے دلوں میں دل پر خلوص تھے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون قلب عطا فرمایا اور لگے ہاتھوں انعام میں انہیں ایک فتح سے نواز دیا، فتح جس میں بہت سی غنیمتیں بھی عطا فرمائے گا جو ان لوگوں کو ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جنہیں تم لوگ بس فی الحال یہ دے دی ہے، اور لوگوں کے ہاتھ تم پر سے روک دیے ہیں، تاکہ یہ واقعہ اہل ایمان کے لیے ایک نمونہ بن جائے اور تمہیں اللہ ایک صراط مستقیم دکھا دے۔ اس کے بعد ایک فتح اور بھی تمہارے مقدر ہے جو بعد میں تمہیں حاصل ہوگی، ابھی مؤخر کر دیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ اس کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہے آیت سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 18 سے لے کے 21 تک۔ پھر اس کے بعد یہ 2 آیات نازل ہوئیں جن میں آئندہ کی کامرانی کی بشارت مرحمت فرمائی۔ ترجمہ: اور وہ خدا ہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے عین مکہ کے قریب روک دیے اور تم کو ان پر فتح دی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور باخبر تھا۔ یہ ہے اسی سورہ کی 24 اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی مذمت فرمائی اور فرمایا کہ ترجمہ: یہ وہی تو ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا اور قربانی کا جانور جو رکا ہوا رہ گیا تھا اس کو قربان گاہ تک پہنچنے سے روکا، اور اگر مکہ میں بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان خواتین نہ ہوتی جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی، اور جن کے کل فہمی میں پس جانے کا احتمال نہ ہوتا، جس پر ان کی وجہ سے تمہیں بھی ضرر بے خبری میں پہنچتا، تو سارا قصہ اسی وقت تمام کر دیا جاتا۔ یہ بھی اسی صورت کی آیات ہیں 24 اور 25۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سہیل بن عمر کی اس حرکت کی مذمت کی ہے جس میں اس نے بسم اللہ اور رسول اللہ لکھنے پر اعتراض کیا تھا۔ ترجمہ: جب کفار نے اپنے دلوں میں آڑ کو جگہ دی، اور وہ بھی کون سا؟ جاہلیت کا آڑ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین کو تحمل عطا فرمایا اور مسلمانوں کو تقوی پہ جمائے رکھا، انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ متقی ہیں۔ یہ بھی اسی سورہ کی آیت نمبر 26 ہے۔ واضح ہے کہ اس مرحلے پر بہت سے صحابہ کرام کے دلوں میں تردد پیدا ہوا، جس میں حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی بھی شامل تھے، لیکن جب حضور نے یہ فرمایا کہ یہ امر ربی ہے تو انہوں نے توبہ کی، بلکہ اس ایک لمحے کی لغزش پر وہ تمام عمر روزے اور نوافل، صدقہ و قربانی کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس پر گرفت نہ کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جس میں انہیں فتح مکہ کی بشارت دی گئی تھی، لیکن اس وقت چونکہ ایسا نہیں ہو سکا، لہذا کسی نے حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے سال بھی بتایا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ یہاں اس خواب کی تصدیق کر کے خواب کی صداقت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روایہ صادقہ سے نوازا اور تم انشاءاللہ مسجد الحرام میں امن کے ساتھ ضرور داخل ہوگے۔ تم میں سے کوئی سر منڈوا رہا ہوگا اور کوئی قربانی کر رہا ہوگا اور کوئی بال ترسوا رہا ہوگا، اور تمہیں کسی طرح کا اندیشہ نہیں ہوگا، بس اللہ تعالیٰ
کو وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے، پھر تمہیں 10.5 ایک فتح بھی اپنے کرم سے عطا فرما دی۔ سورہ نمبر 48 کی 27۔ امن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کو کھلے عام اب تبلیغ کرنے لگے اور جب سچائی لوگوں کو معلوم ہوئی تو لوگ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہونے لگے، اور امن کے 2 سالوں میں اتنے مسلمان بڑھے کہ کہاں تو صلح حدیبیہ کے موقع پر 1,500 مسلمان تھے، اور صرف 2 سال کے بعد جب فتح مکہ کے لیے حضور تشریف لائے تو 10,000 مسلمان ہمراہ تھے۔ بعد میں مکہ فتح ہوا، بلکہ مسلمانوں کا ہر خواب پورا ہوا۔ جہاں یہ سورہ کفار کے لیے عذاب کی نوید تھی، وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری پر خوشخبری۔ جبکہ یہ لوگ مدینہ پہنچے تو منافقین پندہ تھے کہ ہم نہ کہتے تھے کہ ہلاکت ہے، واپس بچ تو آ گئے مگر ذلت میں صلح کر کے۔ اس وقت ان پر حسرہ تھا جو کل پیش آنے والا تھا، اور مومن اللہ کے وعدے پر مطمئن تھے۔